نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. حدثنا عمرو بن زرارة. باب پڑھیں، باب کا عنوان بھی پڑھیں نا، آخری باب کا عنوان. کتاب التفسیر ہے. باب یہ اس سے پیچھے ہے، آگے ہے باب. چلیں حدیث پڑھ لیں، حدیث نہیں لکھا ہوا ہے باب. حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا هشيم عن ابي هاشم عن ابي مكلث عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم قسما ان هذان خصمان اقتسموا في ربهم انها نزلت في الذين مرضوا يوم بدر حمزه وعلي وعتيبه بن الحارث رضي الله عنه وعتبه وشيبه بن ربيعه والوليد بن عتبه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان عن ابي هاشم عن ابي مكلث عن قيس بن عباد قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه يقسم لان نزلت هذان خصمان مثل حديث هشيم. جزاک اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. عزیز بھائیو، قابل احترام بزرگوں، ابھی آپ نے صحیح مسلم شریف کی آخری حدیث کی عبارت جو ہمارے ایک بچے نے پڑھی ہے، سنی ہے آپ نے. عزیز بھائیو، یہ حدیث کیا چیز ہے، کیا اہمیت ہے اس کی، دو تین موٹی موٹی باتیں انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اللہ آپ کو نفع دے گا انشاءاللہ بڑا. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اسلام کا بنیادی مصدر اور ماخذ ہے. اسلام میری بات کا یا آپ کی بات کا یا کسی شیخ الحدیث کی بات کا، کسی صدر یا وزیر اعظم کی بات کا نام نہیں ہے. اسلام
کوئی معمہ بھی نہیں ہے، کوئی پہیلی بھی نہیں ہے۔ اسلام میرے محترم بھائیوں زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے والے پروردگار رب العالمین کی وحی کا نام ہے۔ اسلام کس کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی کا، جو اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور وہ وحی اللہ کا قرآن بھی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث وہ بھی اللہ رب العالمین کی وحی ہے۔ جو حیثیت اسلام میں اللہ کی کتاب کی ہے، قرآن مجید کی ہے، کتاب اللہ کی ہے، اسلام کا ماخذ ہونے کی حیثیت سے، اسلام کے مسائل کو استنباط کرنے کی حیثیت سے، جو مقام کتاب اللہ کا ہے بے عین ہی 100% وہی مقام پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث کا ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں۔ جو شخص ان دونوں میں سے کسی چیز کی مصدر اور ماخذ ہونے کی حیثیت کا انکار کرتا ہے نا، وہ دونوں چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، وہ کسی ایک چیز پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں، قرآن اللہ کی وحی ہے، حدیث یہ 200 سال بعد لکھی گئی، یہ اجمیوں کی سازش ہے، یہ فلاں ہے، یہ ٹمکاں ہے، تو میرے محترم بھائیوں وہ بندہ قرآن مجید کو بھی مانتا، قرآن مجید کو بھی نہیں مانتا۔ قرآن ایک نہیں، 10 نہیں، درجنوں آیات قرآن کی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات کی حجیت پر دلالت کرتی ہیں، درجنوں آیات قرآن مجید کی۔ اور امام الانبیاء کے زبان سے نکلے ہوئے درجنوں فرامین وہ قرآن مجید کی حجیت پر دلالت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں۔ جو ایک کو حجت مانتا ہے دوسرے کو دلیل نہیں مانتا، وہ دونوں کا منکر ہے، وہ دونوں میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اسلام کو آپ کی زندگی میں مکمل فرما دیا، مکمل کر دیا۔ اور جو احکام مالک الملک نے اپنے آخری نبی خاتم النبیین کو دیے، ان حکموں میں سے ایک حکم یہ ہے، کون سا حکم ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس ذکر کو دنیا والے انسانوں کے سامنے کھول کر بیان فرما دیں۔ ذکر آپ پر ہم نے اتارا، اور اس ذکر کو بیان کرنے کی
سمجھانے کی، جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے بیان کی، اس کے بیان کی ذمہ داری یہ بھی ہم نے آپ کی لگا دی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کے قرآن کو اپنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی بیان فرما دیا۔ اور یہ بیان دو قسم کا ہے۔ ایک بیان ہے قرآن مجید کے الفاظ کا۔ قرآن مجید کے الفاظ جو کچھ مالک الملک نے امام الانبیاء پر نازل کیے، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف من و ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ ایک بیان یہ ہے، اور ایک بیان ہے قرآن مجید کی وہ آیات جو مجمل ہیں، جن کو ہر بندہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کی زبان سے اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو بیان کروا دیا۔ دوسری قسم بیان کی یہ ہے، اور اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیان کرو قرآن مجید کو لوگوں کے لیے جو ہم نے آپ پر اتارا۔ جب ہم اللہ کے نبی کے بیان سے قرآن کو جدا کر دیں گے تو میرے بھائیوں قرآن کو اللہ کی قسم سمجھنا ناممکن اور محال ہو جائے گا۔ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کو سائڈ پر کرنے سے سمجھ آ سکتا؟ کوئی دنیا میں نہیں پیدا ہوا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سائڈ پہ کر کے، اس سے آنکھیں بند کر کے، اس کو رد کر کے قرآن کو سمجھ سکے اور قرآن پر عمل پیرا ہو سکے۔ ایسا کوئی انسان دنیا میں پیدا؟ دو تین مثالیں دوں گا موٹی موٹی، آپ یاد کرنا ان کو۔ صحابہ سے بڑھ کر قرآن مجید کی زبان کو، اللہ کے نبی کی زبان کو سمجھنے والا کوئی ہے دنیا میں صحابہ سے بڑھ کر؟ قرآن عربی میں اترا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مادری زبان عربی تھی، پیارے پیغمبر کی زبان عربی تھی۔ وہ جن کی زندگیوں میں اترا، جن کی زبان میں اترا، جن کے علاقے میں اترا، جو ہر چیز سے واقف ہے، ان سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا کوئی دنیا میں پیدا؟ اور میرے بھائیوں، جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ساتھ نہیں ملتا تھا، صحابہ کو بھی قرآن سمجھ، صحابہ کو بھی قرآن سمجھ نہیں آتا تھا، بلکہ صحابہ بھی قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتے تھے، ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا، ذرا غور کرنا، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرو، زمین میں چلو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تم پر کوئی گناہ نہیں، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نماز کو کیا کرو؟ قصر کرو، کوئی گناہ نہیں تم پر۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تم ڈرو کہ تمہیں کافر لوگ فتنے میں مبتلا کر دیں گے تو تم نماز کو قصر کرو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ عزیز بھائیوں، آیت آپ نے سنی، پھر سنیں دوبارہ، اللہ نے کہا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم لوگ زمین میں سفر کرو، چلو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو قصر کرو۔ ان خفتم، شرط یہ ہے اگر تمہیں خوف ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تم کو فتنوں میں مبتلا کر دیں گے۔
اس آیت کا ظاہر ہر بندے کو سن کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ سفر کے اندر قرآن مجید میں قصر کی اجازت اس وقت ہے مسافر کو جب مسافر کو کافروں کا ڈر ہو، خوف ہو، فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر نماز کو قصر کرنے کی سفر میں اجازت ہے، رخصت ہے۔ یہی سمجھ آتا نا قرآن سے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہی سمجھے، ان کو بھی یہی سمجھ آئی، خالص عربیوں کو یہی سمجھ آئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، کہنے لگے اللہ کے نبی وَمَا لَنَا نَقْصُرُ وَقَدْ أَمِنَّا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، جس مسلم کی آپ نے آخری حدیث ابھی بچے سے سنی ہے، اسی مسلم میں امام الانبیاء کا یہ فرمان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقْصُرُ وَقَدْ أَمِنَّا، اللہ نے تو سفر میں نماز قصر ان لوگوں کو کرنے کی اجازت دی ہے جن کو کافروں کا ڈر ہو، تو ہم تو پورے امن میں ہوتے ہیں سفر کے اندر، پھر کیوں قصر کرتے ہیں؟ پھر قصر کی کہاں سے رخصت آ گئی ہمارے پاس؟ قرآن میں تو ہے نہیں ہے، قرآن میں تو ہے سفر میں اس وقت نماز قصر کرنی ہے جب کافروں کے ڈر ہو کہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ آپ بھی قصر کرتے ہیں، ہم بھی قصر کرتے ہیں۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں تو نہیں ہے، یہ نہیں نہ سمجھ آئی، قرآن کی آیت نہیں سمجھ آئی۔ پیارے پیغمبر نے سمجھایا، بیان کیا اپنی زبان سے۔ کیا بیان کیا؟ آپ نے فرمایا او میرے صحابہ، صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ۔ او مسلمانوں، یہ صدقہ ہے جو تمہارے پروردگار نے تم پر کیا ہے، اس رب نے جو تم پر صدقہ کیا ہے نا، اس رب کے صدقے کو قبول کرو۔ قرآن میں نہیں تھا کہ امن کی حالت میں بھی مسافر نماز قصر کر سکتا ہے۔ یہ امن کی حالت میں قصر کرنے کی بات تب سمجھ آئی خالص عربوں کو، جن کی زبان میں قرآن اترا، جن کے زمانے میں اترا۔ قسم اللہ کی، جن سے بڑھ کر قرآن کو سمجھنے والا دنیا میں نبی کے بعد پیدا ہی نہیں ہوا۔ ان کو نہیں آیا سمجھ اس وقت تک جب تک اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن مجید کا بیان نہیں ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ جب صحابہ کو نہیں سمجھ آئی تو کسی اور کو دنیا میں قرآن کی سمجھ اللہ کے نبی کی سنت کے بغیر آ جائے گی؟ وہ صحابہ سے بڑا عالم کہاں سے آ گیا دنیا میں؟ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں مثال، ایک اور مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اچھا اس پر ہی غور کرو نا، اس پر ہی غور کرو تو بڑی ساری چیزیں کھلتی چلی جائیں گی، کھلتی چلی جائیں گی۔ ایک دو اسی مثال کے حوالے سے ایک دو باتیں اور رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ نے کہا تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم سفر کرو تو نماز قصر کر سکتے ہو۔ اللہ نے اس سفر کی مدت اس آیت کے اندر بیان فرمائی۔ جب سفر کرو کا مطلب ہے آپ قلعہ دیدار سنگھ سے چلتے ہیں اور نوکھر جاتے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ قلعہ دیدار سنگھ سے نوکھر کا سفر، یہ سفر ہے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ سفر ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کے مطابق قصر کرو گے؟ جائز ہے قصر کرنا؟ قرآن میں تو عام ہے۔ اگر آپ ادھر سے نوکھر جا کر قصر کرو گے تو میرے بھائیوں اللہ کے دین پر عمل نہیں ہوگا، آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا، نہیں کر سکتے۔ اس
اس قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا بیان دیکھنا پڑے گا. اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے کیا کیا بیان کیا ہے. وہ عمل عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن بیان کرتے ہیں. امام مسلم رحمت اللہ علیہ جس کتاب کی آخری حدیث آپ نے ہمارے بچے سے سنی، انہوں نے کتاب و صلاۃ المسافرین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت نقل کی. مسلم شریف میں درج کی کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے نکلتے تھے اور آپ نے 3 فرسخ سفر کرنا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی مدینے کی آبادی سے نکل کر قصر شروع کر دیتے تھے. کتنا سفر کرنا ہوتا تھا؟ 3 فرسخ. اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی نے لیسا اذا ضربتم فی الارض لیسا علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، اس کی مسافت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بیان فرمائی ہے. اگر اللہ کے نبی کے سنت کو حدیث کو ہٹا دیں گے، عمل کر کے دکھائیں قرآن پر. تین فرسخ وہ بنتا ہے کم از کم 22 کلومیٹر. کتنے بنتے ہیں؟ 22 کلومیٹر. اگر آپ نے قلعہ دیدار سنگھ سے باہر کم از کم 22 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنا ہے تو پھر آپ قلعہ دیدار سنگھ کی آبادی سے نکل کر پھر قصر کر سکتے ہو. یہ قرآن مجید کا بیان محمد الرسول اللہ کے عمل سے ہوا ہے. اچھا اور مثال دیکھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. طلبہ بیٹھے ہیں، علماء بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. انما یہ کلمہ حصر ہے. انما کیا ہے؟ کلمہ حصر. اس کا مطلب ہوتا ہے صرف اور صرف تم پر یہ چیزیں حرام ہیں. 4 چیزیں حرام کی اللہ نے. ایک مردار، جو جانور اپنی طبی موت مر جائے، ذبح کرنے کے بغیر مر جائے، وہ حرام ہے. دوسرا، ذبح کے وقت حلال جانور کو ذبح کرتے وقت جو اس کے گلے سے خون بہتا ہے، یہ دم مسفوح، یہ حرام ہے. اور تیسرا، خنزیر کا گوشت اللہ نے کہا حرام ہے. اور چوتھا، وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو، جو غیر اللہ کی خوشنودی، غیر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کسی پیر، کسی جو ہے نا وہ ولی اور کسی مزار والے کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، کسی دربار والے کو خوش کرنے کے لیے جو جانور، جس جانور کو، جس چیز کو اس کے نام کر دیا جائے، اللہ نے کہا وہ بھی تم پر کیا ہے؟ حرام ہے. انما کا مطلب ہے صرف یہ چیزیں حرام ہیں. کیا اسلام میں صرف اتنی حرام ہے؟ 4 اور کوئی شے حرام نہیں؟ قرآن تو کہتا ہے انما صرف یہ حرام ہے. اچھا اس سے بھی زیادہ وضاحت کی رب العالمین نے قرآن میں. کیا وضاحت کی؟ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ فسق رجس او فسقا اہل لغیر اللہ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لا اجدو. او لوگو، او محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، ادھر تو کلمہ حسر تھا نا، ادھر اس سے بھی زیادہ وضاحت کر دی پروردگار نے کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی صرف اور صرف ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام
اس چیز میں پاتا ہی نہیں جو اللہ نے میرے محمد الرسول اللہ پر وحی کی ہے. مجھ پر جو وحی ہوئی ہے ان میں صرف یہ چیزیں حرام ہیں، اس کے علاوہ کوئی حرام ہے ہی نہیں. میں نہیں پاتا اس وحی میں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے، ان چیزوں کے علاوہ میں کسی کو حرام اس وحی میں پاتا ہی نہیں. وہاں بھی کتنی چیزیں ذکر کی؟ 4. تو کیا اسلام میں صرف یہ 4 چیزیں ہی حرام ہیں؟ اس میں کتے کا نام نہیں آیا. ہاں، کتے کو ساری دنیا حرام سمجھتی ہے. کیوں سمجھتی؟ اس میں گھریلو گدھے کا نام نہیں ہے. گھریلو گدھے کو ساری دنیا حرام سمجھتی ہے. کیوں سمجھتی ہے بھائی؟ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے، امام الانبیاء کی زبان سے رب نے کہلوایا کہ میں اس وحی میں جو میرے رب نے میری طرف کی ہے ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام پاتا ہی نہیں ہوں. اس طرح کی ایک نہیں بے شمار چیزیں زندگی کے ہر شعبے. تجارتوں میں کتنی تجارتیں حرام ہیں، کھانے والی چیزوں میں کتنی چیزیں حرام ہیں. ان کے علاوہ تو قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک اس قرآن کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لے گے. اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی امام الانبیاء کی، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. او لوگو، میں نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ پر ذکر اتارا تاکہ میرے محمد اس ذکر کو بیان کر دیں، اپنی زبان سے بھی بیان کر دیں، اپنے عمل سے بھی بیان کر دیں، اپنے تقریرات سے بھی بیان فرما دیں. اللہ کے نبی نے قرآن کا بیان اپنی زبان سے بھی کیا، اپنے عمل سے بھی کیا، اپنی تقریر سے بھی کیا. تقریر سے بھی کیا. تو قرآن جو کہتا ہے نا صرف قرآن ہی کافی ہے، قرآن کے ساتھ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں. ہاں، وہ قرآن کو مان کر ان چیزوں کو حرام ہونے کا کوئی ثبوت، کوئی دلیل قرآن سے پیش کر دے. بندر حلال ہے، گیدڑ حرام ہے، بندر حرام ہے، کتا حرام ہے، بلی حرام ہے، بتائے. کوا حرام ہے، بتائے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کوا حرام ہے؟ یہ گدھ حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں عمل ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنا ممکن. ایک اور مثال دیتا ہوں، مثالیں تو بے شمار ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، یاد کر لینا. اللہ اکبر. جب یہ آیت اتری نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو اپنے ظلم کے ساتھ غلط ملت نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے، صرف ان کے لیے امن ہے کائنات میں، اور وہی ہدایت یافتہ ہے. ہدایت بھی انہی کا حق ہے، امن بھی انہی کا حق ہے جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ جنہوں نے ملایا نہیں ملایا. اور میرے محترم بھائیوں، یہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کرنے کی بات کرنے والے، قرآنی اپنے آپ کو کہلانے والے، ہاں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ان کو قرآن کی سمجھ آ گئی. پیارے پیغمبر کے صحابہ کو اس آیت کی، جن کی زبان میں اتری، جن کے زمانے میں اتری، جن سے بڑھ کر عربی سمجھنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا، ان کو اس آیت کی سمجھ آئی نہیں. سارے پریشان ہو گئے. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کے پاس آ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اللہ نے قرآن میں کہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، ہدایت والے تو صرف وہی ہیں. تو کہنے لگے ہم میں سے کون بندہ ہے جس سے چھوٹی موٹی غلطی گناہ اپنی جان پر ظلم نہ ہوا ہو؟ یہ تو ہم نے سب نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم ہدایت یافتہ تو نہیں ہے. پھر کس نے سمجھا یہ معنی قرآن کا؟
امام الانبیاء کے شاگردوں نے، پیارے پیغمبر کے صحابہ نے، خالص عربوں نے، جن کی زبان میں، جن کے زمانے میں، جن کے دور میں رب نے یہ قرآن اتارا، اللہ کی قسم نہیں سمجھ آئی آیت۔ پیارے پیغمبر کے سامنے جب مسئلہ رکھا نا تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے صحابہ سنو، جو تم سمجھ بیٹھے ہو نا کہ ہر غلطی، ہر گناہ، ہر نافرمانی کرنے والا بندہ وہ ہدایت کا اور امن کا مستحق نہیں رہتا، یہ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ کیا تم نے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی وہ نہیں سنی؟ انہوں نے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو نصیحت کرتے ہوئے لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، اس سے مراد شرک ہے، اس سے مراد ہر گناہ، ہر غلطی، ہر نافرمانی نہیں ہے۔ ہر صغیرہ گناہ کرنے والا یا ہر کبیرہ گناہ کرنے والا وہ ہدایت سے خارج اور محروم نہیں ہوتا۔ یہ مت سمجھو، یہ معنی نہیں ہے اس کا جو تم سمجھ بیٹھے ہو کہ ہر چھوٹی غلطی، ہر بڑی غلطی وہ ہدایت سے خارج کر دے گی ہمیں، ہدایت سے نکلے گا تو گمراہی کے اندر چلا جائے گا، کیونکہ ہدایت کے علاوہ کوئی دوسری چیز گمراہی کے سوا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے، اس کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں دوسری۔ تو اگر ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں غلطیوں، صغیرے کبیرے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر تو گمراہ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے مراد شرک ہے، ہر غلطی مراد۔ تب سمجھ آئی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب اللہ رب العالمین کے آخری نبی نے اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری جو رب نے ڈیوٹی لگائی تھی قرآن مجید کو بیان کرنے کی، وہ اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ یہ اللہ کے نبی کا زبان سے بیان ہے قرآن مجید کے معنی کو، مفہوم کا، جملے کا۔ تو جب اس طرح کی دسیوں مثالیں الحمدللہ آپ پڑھیں گے، کتابیں غور کریں گے، علماء کی مجالس میں بیٹھیں گے تو آپ کو دسیوں مثالیں ایسی مل جائیں گی قرآن مجید سے۔ وقت نہیں ورنہ میں آپ کو اور بھی کئی مثالیں سناتا اس پر۔ تو اس سے ہر مسلمان اس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ حدیث کے بغیر اللہ کی قسم اسلام رہتا ہی نہیں، اسلام رہتا ہی نہیں۔ اسلام اکیلے قرآن کا نام نہیں، اسلام اللہ کی وحی کا نام ہے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی شکل میں اور امام الانبیاء کی سنت اور حدیث کی شکل میں نازل فرمائی ہے۔ آپ کا ہر قول بھی اللہ کی وحی ہے، اور آپ کا ہر عمل اور آپ کی ہر تقریر وہ اللہ کی تقریر کا مطلب ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں تو تقریر ہوتی ہے نا، جو ممبر پر بیٹھ کر تقریر کی جاتی ہے، جو میں بول رہا ہوں آپ کیا یہ تقریر کر رہا ہے جی فلانے خطیب صاحب۔ عربی میں جو تقریر کا لفظ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے آپ کی موجودگی میں ایک کام ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن اس کام کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، اس کام سے کرنے والے کو روکا نہیں، اس پر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا نام ہے کیا؟ تقریر۔ اس کا نام تقریر ہے۔ یہ تقریر ہوتی ہے۔ تقریر کا مطلب ہے ثابت کرنا۔ اللہ کے نبی نے خاموش رہ کر ثابت کر دیا یہ بھی اللہ کی وحی ہے، یہ تقریر ہے۔ اس کی مثال بہت سی مثالیں ہیں، ایک یاد رکھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے۔ فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کی نماز پڑھا کر جب آپ فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا پیچھے
صفوں کے پیچھے دو بندے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، صفوں کے پیچھے دو بندے نماز پڑھ رہے ہیں. جب انہوں نے اپنی نماز مکمل کی نا، جماعت کے فوراً بعد پڑھ رہے تھے وہ پیچھے، آپ نے کہا ان کو بلا کے لاؤ. یہ جو دو بندے ابھی نماز پڑھ رہے تھے ان کو بلاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا کر لایا گیا انہیں. آپ نے پوچھا یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ یہ کس نماز کا وقت ہے جو تم اس وقت میں کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی، فجر کی جو 2 رکعتیں فجر کی جماعت سے پہلے پڑھی جاتی ہے نا، وہ ہم نہیں پڑھ سکے تھے، جماعت کھڑی تھی ہم نے وہ پڑھی ہیں. یہ جواب سن کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس کا نام ہے تقریر. یہ سنت بن گئی، حدیث بن گئی. اگر فرضوں کے فوراً بعد 2 رکعتیں سنتیں پڑھنا سورج نکلنے سے پہلے، فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد، اگر یہ ناجائز ہوتی، حرام ہوتی، اسلام کے اندر ان کی گنجائش نہ ہوتی، آسمانوں والے رب کی وحی نہ ہوتی، تو امام الانبیاء ان سے یہ جواب سن کر کبھی خاموش نہ رہتے، بلکہ ان کو منع کر دیتے کہ خبردار، آج تو تم نے یہ غلطی کر لی، آئندہ ایسا کام نہیں کرنا. جب اللہ کے نبی نے نہیں روکا انہیں آئندہ کرنے سے، تو یہ کیا بن گیا؟ اور یہ بھی یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہو، امام الانبیاء کے سامنے کوئی کام ہو، وہ کام کرنے والا لا علم ہو، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ یہ کام صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی اس کام کو دیکھ کر خاموش رہیں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے یہ ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں. اگر کوئی کہنا یہ ممکن ہے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ نہیں عمل کیا. بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ کام غلط کرے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی دیکھ کر خاموش رہے، تو آپ نے اس آیت پر عمل کر لیا. وہ دین نہیں ہے، آپ اس پر خاموش ہیں، تو کیسے اللہ کے حکم پر عمل کیا؟ یہی کہا تھا ہماری ماں نے، جو بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے اس میں سے کوئی چیز چھپا لی ہے ایک ذرے کے برابر، فقد آدم اللہ الفریۃ، وہ اللہ پر بہت بڑا بہتان جھوٹ باندھ رہا ہے. ہو نہیں سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین میں سے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی چیز چھپا کے رکھے، ہو نہیں سکتا. یہ ہماری ماں نے کہا ممکن نہیں. کیسے ممکن ہے؟ قرآن پڑھو. اللہ نے اپنے نبی کو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو نبی کیسے چھپا لیتے؟ تو میرے عزیز بھائیوں، میں ہر مسلمان کو، ہر معمولی علم رکھنے والے کو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے یہ بات. اس وقت بڑے فتنے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ سوشل میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی. پیدا کرنے والے کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے، مسلمانوں جیسی شکل و صورت اپنائے ہوئے، مسلمانوں جیسا لباس پہنے ہوئے، اسلام قرآن کے اور قرآن کے نام سے، اسلام کے نام سے باتیں کرنے والے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے برساتی مینڈکوں کی طرح یورپ سے، امریکہ سے، اسلام دشمنوں سے، ان کی ایجنسیوں سے تنخواہ لے کر اسلام کا حلیہ بگاڑنے کا مشن چلا رہے ہیں. برساتی مینڈکوں کی طرح ٹیں ٹیں کرتے آپ کو نظر آئیں گے دنیا میں، ملک میں، پاکستان میں. اس لیے یہ بات ہر مسلمان کو سمجھنی ضروری ہے کہ اسلام اکیلا قرآن نہیں ہے.
جس طرح قرآن اسلام کا ماخذ ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی اسلام کا مصدر ہے، ماخذ ہے۔ جس طرح قرآن رب نے اتارا ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی رب نے خود نازل فرمائی ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ بہت سی آیتیں ہیں، 2 آیتوں کا اشارہ کر دیتا ہوں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا، اللہ کہتے ہیں جو میرا نبی بولتا ہے وہ اللہ کی وحی کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور پیارے پیغمبر سے اللہ نے کہلوایا کل انما کلمہ حسر میں نے آپ کو بتایا، انما اتبع ما یوحا الی۔ او مسلمانوں مت سمجھنا میں جو قدم اٹھاتا ہوں، جو کام کرتا ہوں زندگی میں، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہوں، معاشرے کے خیالات کو سامنے رکھ کر کرتا ہوں۔ مت سمجھنا باپ دادے کے طریقے سے سیکھ کر کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحا الی من ربی، میں صرف وہ کام کرتا ہوں جس کے کرنے کا مجھے میرے رب نے وحی کی ہوتی ہے۔ جو طریقہ بھی میں اختیار کرتا ہوں وہ اللہ کی وحی سے، جو قدم بھی اٹھاتا ہوں اللہ کی وحی سے۔ آپ کا ہر قول بھی اللہ کی وحی، آپ کا ہر فعل بھی اللہ کی وحی، قرآن بھی اللہ کی وحی، محمد الرسول اللہ کی سنت اور حدیث بھی اللہ کی وحی۔ جو حدیث کو وحی نہیں مانتا، پیدا کرنے والے کی قسم ہے قرآن کو نہیں مانتا، اور جو قرآن کو نہیں مانتا، ناراض نہیں ہونا، میں غلو نہیں کر رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، تکفیر کی دعوت اللہ کی قسم نہیں دے رہا، میں تکفیری سوچ کا حامل نہیں ہوں، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں جو نبی کی حدیث کا انکار کرتا ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ مرتد کیوں ہوتا ہے؟ اس نے درجنوں قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، درجنوں، بیسیوں۔ جو ایک آیت کا انکار کر دے وہ مرتد ہو جاتا ہے، جو درجنوں آیتوں کا انکار کرے وہ مسلمان رہے گا۔ منکرین حدیث صرف قرآنی آپ کو کہلانے والے، قرآن سے سارا اسلام لینے کی باتیں کرنے والے مسلمان نہیں۔ دھوکہ مت کھانا، دھوکہ مت کھانا، مسلمان نہیں۔ اگر میں آپ کو ایسی آیتیں سناؤں نا تو کئی جو ہے نا وہ گھنٹے گزر جائیں گے، وہ آیتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی آیتیں قرآن میں ہیں جن کا یہ منکرین حدیث انکار کرتے ہیں۔ تو بات دور چلی گئی، ہم حدیث ہم نے سنی ہے صحیح مسلم شریف کی، اس کی طرف آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی حدیث کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے اجاگر کی ہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اسلام کے حامل ہیں۔ اگر ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کا علم، شعور، پہچان نہیں ہوگی تو بے شمار لوگ تو پہلے ہی مختلف ہیلوں سے، بہانوں سے، احادیث سے جان چھڑانے کا عالم اٹھائے ہوئے ہیں۔ قسم اللہ کی اٹھائے ہوئے ہیں۔ جو منکرین حدیث نہیں ہے وہ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، بے شمار طریقے انہوں نے اصول بنائے ہوئے، اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں، اور ان اصولوں پر جو حدیث ان اصولوں پر نہیں نہ اترتی، پیدا کرنے والے کی قسم ہے اس حدیث کو کھڈے لین لگا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں میں موجود ہے، وہ منکرین حدیث نہیں ہے، وہ حدیثوں کا بھی نام لیتے ہیں، اللہ کے نبی کا بھی نام لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ سے محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی بات ان کے ہاں کوئی قیمت اور حیثیت، وہ حیثیت نہیں رکھتی جو حیثیت ان کے مولوی صاحب کی بات کی ہے، جو امام صاحب کی بات کی ہے، جو شیخ صاحب کی بات کی ہے۔ قسم اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی بات کی وہ حیثیت نہیں، ان کے حیثیت ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، مسئلہ ہے اختلافی، کہ ایک ذمی آدمی، ذمی شخص جو کافر ہے، مسلمان حکومت سے اجازت لے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں۔ ایک ذمی شخص وہ مسلمانوں کی حکومت میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو گالی دیتا ہے، امام الانبیاء کو، کیا وہ واجب القتل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا اس کا ذمی کا عہد اور معاہدہ ٹوٹتا ہے یا ٹوٹتا
نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس میں دو ائمہ کا اختلاف ہے۔ یہ کتاب والا کوئی یہ کچی پکی روٹی کی بات نہیں کر رہا، جو سکے بند کتاب ہے، جو ہر ادارے میں ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، جس کے پڑھنے کے بغیر اللہ کی قسم کسی پر مفتی کا نام ہی نہیں لگ سکتا، اس کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ فلاں صاحب کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ فلاں صاحب کہتے ہیں عہد نہیں ٹوٹتا اس کافر کا نبی کو گالی دینے سے مسلمانوں کے علاقے میں رہ کر، اس کی یہ دلیل ہے۔ آگے سنیں الفاظ، کہتے ہیں وَنَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيلُ إِلَىٰ قَوْلِ الْمُخَالِفِ۔ یہ خلاصہ سنو میرا، جو ایمان والا بندہ ہے نا، اس کا دل تو مائل ہوتا ہے مخالف کی بات کی طرف کہ بات اسی کی صحیح ہے۔ جو کہتا ہے کہ نبی کو گالی دینے سے اگر مسلمان واجب القتل ہو جاتا ہے تو وہ تو بالاولیٰ واجب القتل ہے، جو کافر ہے اس کا حد ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتا ہے مومن کا دل تو اسی رائے کی طرف مائل ہوتا ہے، دلائل بھی اسی رائے کے ہیں، ولیکن اتباعنا للمذہب واجب، لیکن مذہب کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ ہم جس طرف مومن کا دل مائل ہوتا ہے، جس کی کتاب و سنت میں دلیل موجود ہے اس کو ہم پر اس کی اتباع لازم نہیں ہے، ہم پر ہمارے امام کے قول کی اتباع لازم ہے۔ یہاں تو نہ اللہ کے فرمان کی اہمیت، اللہ کی قسم، نہ محمد الرسول اللہ کے فرمان کی اہمیت۔ مسلمانوں میں تو ایسے بھی بے شمار لوگ موجود ہیں، طبقے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، علم اٹھائے ہوئے ہیں اس کا، حدیث کی تخفیف کا، حدیث کی توہین کا، حدیث کو اپنے بنائے ہوئے اصولوں پر پرکھ کر ان سے جان چھڑانے کا مشن چل رہا ہے ہمارے معاشروں میں۔ تو ہماری کیا ذمہ داری نہیں بنتی ہم حدیث کی اہمیت کو سمجھیں، اہمیت حدیث کی ایک ایک بندے کو سمجھائیں۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس حدیث سننے کا یا پڑھنے کا یا حدیث کی اہمیت کو سمجھنے کا، ٹائم ہی نہیں۔ مسلمان ہیں ہم، اس لیے فرقے بن گئے اور دن بدن فرقے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اس لیے بڑھتے جا رہے ہیں کہ ہم دنیا پڑھتے ہیں، ہم نبی کی حدیث پڑھتے ہی نہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ہاں نہیں پڑھتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں اپنی اولادوں کو۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، دکھ سے، قسم اللہ کی دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، میرا دل چھلنی ہے اس وجہ سے میں یہ بات کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ یہ قلعہ محمدیہ اور یہ پورا گجرانوالا توحید کے ماشاءاللہ حاملین سے بھرا ہوا ہے، سنت کے علمبرداروں کا ماشاءاللہ گڑھ ہے پورے ملک میں سب سے بڑا، ایسا ہی ہے نا؟ ادارے بھی ہیں یہاں پر، ناراض نہیں ہونا، میں آپ کی بات صرف آپ کی نہیں کر رہا، میں تو مثال دے رہا ہوں، قسم اللہ کی پوری امت کا رونا رو رہا ہوں، صرف گجرا والوں کا نہیں، میں تو یہ مثال کے لیے بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، کر رہا ہوں۔ ہمارے دینی ادارے جہاں بخاری پڑھائی جاتی ہے، مسلم پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے، ترمذی پڑھائی جاتی ہے، ابن ماجہ، موطا پڑھائی جاتی ہے، ہمارے خاندانوں کے کتنے بچے ہیں ان اداروں کے اندر؟ سب سے بڑا اور قدیم ادارہ جامعہ محمدیہ جی ٹی روڈ والا ہے، کتنے بچے ہیں؟ سارے مدرسے اکٹھے کر لیں کتنے بچے ہیں؟ پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، میں نے سروے نہیں کیا، سارے گجرانوالا کے سارے مدرسوں کے بچے اکٹھے کر لیں، جو کتابیں بخاری حدیث مسلم پڑھنے والے وہ ایک ادنا سے معمولی سے کالج کے بچوں سے بھی کئی گنا کم ہوں گے، سارے اکٹھے کر کے دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک گھٹیا سا کالج دنیا کی تعلیم دینے والا، ان سارے مدرسوں کے طلباء سے میں گجرانوالا میں اللہ کی قسم نہیں رہتا، لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں وہاں تعداد زیادہ ہے،
وہ ہندوؤں کے بچے نہیں ہیں، یہودیوں کے نہیں ہیں، سکھوں کے نہیں ہیں، کمیونسٹوں بدھ متوں کے نہیں ہیں، مسلمانوں کے ہمارے بچے ہیں۔ اور ادھر سارے مدرسوں میں اتنے بچے نہیں جتنے ایک کالج کے اندر ہے۔ کیوں؟ ہاں، ناراض نہیں ہونا میرے بھائیوں، ہم قصوروار ہیں، غلطی ہماری ہے، قصور ہمارا ہے۔ ہم مدرسے کے لیے دیدہ دانستہ، جہالت کی بنا پر نہیں، قسم اللہ کی جان بوجھ کر قصدن دیدہ دانستہ سمجھ بوجھ کے ساتھ ہم مدرسے کے لیے وہ بچہ بھیجتے ہیں جو نابینا پیدا ہو جائے گھر میں، جس کو پیدا ہوتے ہی پولیو کا حملہ ہو، اس کا بازو مڑ جائے، اس کی ٹانگ مڑ جائے، وہ معذور ہو جائے، یا موٹے دماغ کا پیدا ہو جائے۔ وہ رب نے، ویسے اللہ کی ہر پیدا کردہ چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، وہ ہمیں نہیں پتا، رب جانتا ہے۔ اس نے ہر کسی حکمت کی بنا پر یہ ڈل بھی پیدا کی ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ حکمتیں رب جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی۔ اس نے کسی حکمت کی بنا پر ڈل بچہ دے دیا، ایک سکول میں داخل کروایا، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، پانچویں میں، شکایتوں کے سوا، لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی شاید پلے نہیں پڑ رہی، تن نہیں ملتے ہیں ہر طرف سے، تمہارا بچہ یہ کر گیا۔ ماں باپ تنگ آ کرنا لوگوں کی شکایتیں سن سن کے کہتے ہیں کیا کرو اس کو اس کو احسان الحق شہباز صاحب کے مدرسے میں داخل کرواؤ، وہاں ماشاءاللہ استاد بڑے زبردست ہے، وہ اس کو صحیح کنجے گے، ادھر داخل کروا دو اس کو۔ کیا کمال ہے یار سوچ مسلمانوں کی، اہل حدیثوں کی، عقیدہ توحید والوں کی، اسلام کے حاملوں کی، اسلام کے امینوں کی۔ یا وہ بچہ آتا ہے جس کے ماں باپ نہ خود انہوں نے حرام کھایا کبھی، نہ اپنے بچوں کو حرام کھلانا چاہتے ہیں، لیکن ان کی آمدن میں اللہ کی قسم اتنی ان کی پسلی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے سکول کے اخراجات افورڈ کر سکیں۔ وہ جو سکول کے اخراجات افورڈ نہیں نہ کر سکتے، وہ حرام بھی نہیں کھلانا چاہتے اپنے بچوں کو، کہتے ہیں چلو ہم ان کے اخراجات تو افورڈ نہیں کر سکتے، بچے تو اللہ نے دے دیے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، اخراجات نہیں ہیں، تو چلو ان کو مدرسے میں، یہ نہ کہیں کل بڑے ہو کر ہمیں ہمارے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، چلو ان کو کم از کم مدرسے بھی، وہاں روٹی تو مل جائے گی نا یار، خرچہ تو مل جائے گا، کتابیں بھی وہ فری دے دیتے ہیں، ادھر داخل۔ یا اس طرح کے بچے، میں صحیح کہہ رہا ہوں یا مبالغہ کر رہا ہوں؟ ہاں، کیا یہ والی صورتحال ہمیں زیب دیتی ہے؟ یار اسلام پر ہر طرف سے اسلام دشمن حملہ آور ہیں، اسلام کو نوچ رہے ہیں، اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اسلام کو مسخ کرنے کا 24 گھنٹے میڈیا پر مشن چل رہا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے؟ کیا کردار ہے ہمارا؟ یہ 2 نمبر مال جو کسی کا، میں نے یہ مبالغہ نہیں کیا، آپ بھی تصدیق کر رہے ہیں، اللہ کی قسم مجھے 25 سال 30 سال ہونے والے ہیں، میں ان مدرسوں کے اندر آپ کے بچوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، ہر جگہ پر مرید کے میں تھا تب، کراچی میں میری 3 سال ڈیوٹی رہی تب، بہاولپور میں 2 سال رہی تب، فیصل آباد میں ہے 3 4 سال تب، میں نے دیکھا ہر جگہ پر نا ماں باپ بچوں کو داخل کروانے کے لیے لاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ان سے ملتا ہوں، انٹرویو لیتا ہوں بچے کا کہ میں داخل کروں گا، میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں جو لے کے آتے ہیں وارث، بچے نے سکول کتنا پڑھا ہے؟ کوئی کہتا جی اس نے یہ دوسری سے بھاگ گیا تھا، کوئی کہتا 3 پڑھی ہیں، کوئی کہتا 4 پڑھی ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں بھائی جان اردو پڑھنا آتا ہے؟ کہتا نہیں پڑھنا آتا، بچہ کہتا نہیں پڑھنا آتا اردو۔ میں کہتا ہوں اس کے ماں باپ کو بھائی ہمارے ہاں جو نصاب ہے نا، ہم کم از کم پرائمری پاس بچہ لیتے ہیں، اس کو حفظ میں داخل کرتے ہیں، حفظ میں اس کو مڈل تک بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ، حفظ بھی کروائیں گے۔ آپ ایسا کرو جو اردو بھی نہ پڑھ سکتا، ہمارے نصاب میں وہ نہیں چل سکے گا، آپ اس بچے کو لے جائیں، کم از کم
اس کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے درجنوں ان وارثوں کے الفاظ سنے، میرے کانوں میں ابھی بھی گونج رہے۔ وہ کہتے ہیں سکول تو یہ پڑھتا نہیں، اسی لیے تو لے کے آئے ہیں ادھر، اس کو اسی لیے تو لے کے آئے۔ اگر سکول پڑھتا ہوتا تو پھر آپ کو لا کے دیتے، پھر ادھر ہی اس کو بھیجتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کے امین، یہ اسلام کے محافظ، یہ وہ لوگ جن کو رب نے اسلام جیسی دولت امانت کے طور پر دی، اور ان کی زندگیوں میں اسلام نچ جائے، مسخ ہو جائے، شرک کا نام توحید پڑ جائے، توحید کا نام شرک پڑ جائے، سنت کا نام بدعت اور خرافات بن جائے، بدعت اور خرافات سنت بن جائے، اور ہم اپنے ہونہار ذہین بچوں کو کالجوں میں پڑھاتے پھریں، دین لٹتا رہے۔ جواب دینا پڑے گا میرے بھائیوں، جواب دینا پڑے گا رب کو۔ تیار کر لو، ہمیشہ کوئی نہیں رہنا ادھر۔ میں یقین دلاتا ہوں آپ کو، مدرسے میں بچے کو پڑھائیں گے نا، جو رب نے اس کی روزی اس کے نام کی تقسیم کر دی ہے، اس میں سے ایک لقمہ بھی اس نے کم کھانا۔ اور اگر اس کو سکول پڑھائیں گے نا، سب سے کسی اونچے کالج میں، یونیورسٹی میں، نمل میں پڑھا دیں گے، کسی میں پڑھا دیں گے، پیدا کرنے والے کی قسم ہے جو رب نے تقسیم میں لکھ دیا نا اس کے رزق، ایک لقمہ بھی وہ زیادہ نہیں کھا سکتا، اس سے نہیں کھا سکتا، نہیں کھلا سکتی دنیا ساری مل کر اس کو ایک لقمہ بھی اس سے زیادہ جو رب نے لکھ دیا اس کے مقدر میں۔ لیکن ہمیں یہ یقین ہی نہیں اس بات پر، دل سے ہم ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ کہیں گے بڑی کڑوی کڑوی باتیں کر رہا ہے، بڑا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں غصہ نہیں چڑھا ہوا، اللہ کی قسم جو حق بات ہوتی ہے نا وہ کڑوی لگتی ہے سننے والوں کو۔ یہ بات حق ہے، سچ ہے، ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی، ہمیں اس پر کیا کرنی ہوگی؟ نظر ثانی کرنی ہوگی۔ میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، بڑی دکھ سے کہہ رہا ہوں، مسجدیں ہیں مسجدیں کہ نہیں؟ تھوڑی سی ہیں نا، مسجدیں تھوڑی سی ہیں نا ہمارے ملک میں، بے شمار مسجدیں ہیں، مدرسے بھی تھوڑے سے ہیں، بے شمار مدرسے ہیں، تھوڑے سے نہیں ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، ماشاءاللہ۔ مدرسوں کی بھی کمی نہیں ہے، ایسے ہی کہہ رہا ہوں نا، نہ مسجدوں کی کمی نہ مدرسوں کی کمی، ہمارے معاشرے میں نہیں ہے کمی، ہمارے ملک میں نہیں ہے کمی۔ لیکن میرے بھائیوں ناراض نہیں ہونا، میں دکھ سے سوال کر رہا ہوں آپ سے، آپ نے جواب دینا ہے دیانتداری سے مجھے۔ ان مسجدوں اور مدرسوں سے ہمارے معاشرے میں اسلام پر عمل بڑھ رہا ہے یا بڑھنے کی بجائے ہمارے معاشرے سے عمل اسلام پر کم ہو رہا ہے؟ صحیح بتائیں، کم ہو رہا ہے۔ دیانتداری یہی ہے، کیوں کم ہو رہا ہے؟ جب خام مال ہی 2 نمبر دینا ہے تو اسے 1 نمبر چیز تو نہیں تیار ہونی، جو خام مال ڈالیں گے وہی نکلنا نا آگے تیار ہو کے۔ ڈالیں پیچھے سے لوہا اور نکلے سونا، یہ ممکن ہے؟ کوئی ہے فیکٹری ایسی دنیا میں جو لوہا ڈال کے سونا نکال کے آپ کو دیتی جائے؟ قصور کن کا ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ اسلام کے لٹنے کا، پٹنے کا، مسخ ہونے کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں۔ اللہ کی قسم رب کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اس لیے سوچ لو کیا جواب دینا ہے کل پروردگار کی عدالت میں۔ نہ بھیجو اپنے ہونہار اور ذہین بچوں کو مدارس میں، نہ داخل کرواؤ۔ اور میرے بھائیوں بدلو رویہ، یہ بدلو، غور کرو۔ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہیں، کسی نبی نے نہیں آنا،
اب نبی کا کام ہم نے کرنا ہے دنیا میں، اور نبی کا کام اللہ کی قسم یہ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام ہے۔ نبی کا کام دنیا کے کاموں میں سے سب سے مشکل کام ہے، اور سب سے مشکل کام کے لیے جو سب سے ہلکا ذہنی طور پر ہو وہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں ہو رہا، اس لیے نہیں ہو رہا۔ ہاں تو حدیث کی طرف آتے ہیں، لائیں بیٹا کتاب دے، ٹائم میں نے زیادہ لے لیا۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ قسم اٹھایا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی آیت ہادان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو جھگڑا کرنے والے گروہ، یہ دو جھگڑا کرنے والی پارٹیاں، یہ دو مجموعے جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، ایک رب کی الوہیت کو منوانا چاہتا تھا اور دوسرا رب کی الوہیت کا انکار کرنے پر ڈٹا ہوا تھا۔ یہ دو گروہ، ان دو گروہوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ ایک طرف اللہ نزلت فی الذین برزوا، یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ بدر میں اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا یوم الفرقان، کفر کی، شرک کی شکست کی پہلی بنیاد جو دنیا میں پڑی، آسمانوں والے رب نے عبرت کا نشان بنایا انہیں، اس میں اس جنگ کے شروع ہونے سے پہلے عربوں کا یہ دستور تھا کہ وہ یکا یک ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ پہلے بڑے بڑے جری بہادر دلیر جرنیل جن کی بہادری کے چرچے ہوتے تھے دنیا میں، وہ میدان میں نکل کے دونوں طرف سے آتے تھے، وہ مقابلہ کرتے تھے۔ یہ اس کو مبارزت کہتے ہیں، مبارزت۔ ادھر سے بھی نکلے، اس لشکر سے بھی نکلے، اور دونوں کا یہ انفرادی مقابلہ ہو رہا ہے۔ تو یہ تین مشرکین مکہ کی طرف سے نکلے، اور تین جن میں حمزہ، تو سیدنا حمزہ سید الشہداء امام الانبیاء کے چچا محترم، وہ علی، اور علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد، پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی، امام الانبیاء کے چھوٹے داماد حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم وہ، اور تیسرے عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہم، یہ تینوں نکلے۔ ادھر سے عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے دلیر بہادر سردار تھے، ربیعہ کے بیٹے تھے دونوں، وہ نکلے، اور ایک ولید بن عتبہ وہ نکلا۔ انہوں نے آ کر مبارزت کی دعوت دی۔ ادھر سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان تین شاہینوں کا، شیروں کا، دلاوروں کا انتخاب کیا، مبارزت ہوئی، ان تینوں کو چند لمحوں کے اندر اس دنیا سے نکال کر جہنم کی تہہ میں پہنچا دیا۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور آپ اللہ کے فضل سے وہ جانتے ہیں پھر اس جنگ میں کفر کو کیسی عبرتناک شکست، ذلت اور رسوائی ساری دنیا میں اٹھانی پڑی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو، نبی کے ساتھیوں کو، اسلام کو کس طرح عزت اور فتح سے ہمکنار کیا، وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا، قسم اٹھا کر کہا کرتے تھے ان دو گروہوں کے بارے میں اتری ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں، جو اپنی جانوں کو
اسلام کی خاطر اپنی اولادوں کو اسلام کی خاطر اپنی ساری صلاحیتوں کو اسلام کی خاطر دنیا کے کسی مفاد کو سوچے دیکھے بغیر اللہ کی قسم قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، آسمانوں والا رب ان کو قرآن کی زینت بناتا ہے، قرآن کی زینت بناتا ہے رب انہیں۔ اللہ اکبر، صرف قرآن کی زینت نہیں بناتا، جو مقام اللہ نے ان کو جنت میں عطا فرمانا ہے وہ بہت بلند ہے اس سے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔